عشرہ مغفرت، رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ۔ کیا صرف معاف کر دو کہہ دینا کافی ہوتا ہے یا سچی مغفرت کے لیے دل کی ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے؟ آج حسنین کو پتہ چلے گا کہ مغفرت صرف مانگنے سے نہیں عمل سے ملتی ہے۔ رمضان کا 11واں دن تھا۔ اسکول کی اسمبلی میں سب بچے خاموشی سے کھڑے تھے۔ آج اسلامیات کے سر نے اعلان کیا، بچوں رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حسنین کے دل میں یہ بات سیدھی اتر گئی، معاف کرنے کے دروازے، کیا واقعی میری چھوٹی بڑی غلطیاں بھی معاف ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچنے لگا۔ کلاس میں واپس آ کر اس نے اپنے دوست عادل سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو عشرہ مغفرت کیا ہوتا ہے؟ عادل نے کہا، ہاں، پہلے عشرے میں ہم عشرہ رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، دوسرے عشرے میں مغفرت مانگتے ہیں۔ اسی وقت اسلامیات کی ٹیچر کلاس میں آ گئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بالکل صحیح بچوں، اگرچہ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے لیکن ہم پہلے عشرے کی دعا بھی یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ٹیچر نے سب بچوں کو دعا یاد کروائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حسنین نے دل میں یہ دعا دہرائی، اسے لگا جیسے اس کے اندر ایک روشنی سی بھر گئی ہو۔ اس نے سوچا، اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو وہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ لیکن پھر اسے اپنی کچھ غلطیاں یاد آئیں۔ چند دن پہلے اس نے غصے میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی حمزہ کو ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ پھر اسے وہ دن بھی یاد آیا جب اس نے امی سے چھپ کر چاکلیٹ کھائی تھی اور سچ نہیں بتایا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اسی شام مسجد میں امام صاحب نے بچوں کو سمجھایا، بچوں عشرہ مغفرت ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر سچی توبہ کریں، صرف زبان سے نہیں دل سے معافی مانگے، اور اگر ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہو تو اس سے بھی معافی مانگے۔ حسنین کے دل میں ہمت آئی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا، حمزہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بلا وجہ ڈانٹا تھا۔ حمزہ نے حیران ہو کر کہا، کوئی بات نہیں بھائی، اور وہ مسکرا دیا۔ حسنین کے دل سے جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ پھر وہ اپنی امی کے پاس گیا، امی میں نے پچھلے ہفتے چاکلیٹ کھائی تھی اور بتایا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ امی نے پیار سے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت دونوں عطا کرتے ہیں، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ اس رات حسنین نے سجدے میں جا کر پہلے دعا پڑھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پھر رو کر کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے آئندہ غلطی نہ کرنے کی ہمت دے۔ اگلے دن اسکول میں ایک اور امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لنچ بریک میں کچھ لڑکے کلاس کے بورڈ پر ایک بچے کا مذاق اڑا رہے تھے، سب ہنس رہے تھے۔ حسنین بھی پہلے ہنسا، پھر اسے اس دعا کے الفاظ یاد آئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اگر اللہ ہم پر رحم کرتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا اور وہ آگے بڑھا اور بولا، یہ ٹھیک نہیں ہے، رمضان میں تو ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ کچھ بچے بولے، اوہ بڑے نیک بن رہے ہو، مگر حسنین نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اس بچے کے پاس گیا اور کہا، مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں بھی ہنسا تھا۔ وہ بچہ آہستہ سے مسکرا دیا اور کہا، کوئی بات نہیں۔ اسی لمحے حسنین کو محسوس ہوا کہ مغفرت صرف اپنی معافی نہیں بلکہ دوسروں کو معاف کرنا بھی ہے۔ شام کو سر نے پوچھا، اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے؟ حسنین نے فوراً جواب دیا، جی سر، کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ سر نے خوش ہو کر کہا، شاباش، یہی رمضان کا اصل سبق ہے، رحمت، مغفرت اور نرمی۔ رات کو حسنین نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے سیکھا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور مغفرت مانگنے کے لیے دل کا سچا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو حسنین کو عشرہ مغفرت میں اور مزید امتحانات سے گزرنا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حسنین کا اگلا امتحان کیا ہوگا، ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔